ہے تو اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے نبی سے بھی محبت کرنی ہے۔ قبیلہ قریش ان کا بھی یہ جو کفار ہوا کرتے تھے ان کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ نبی نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے۔ تو اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے، اللہ کے نبی نے آگاہ فرما دیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی زبان تو تیری ہوگی کلام میرا ہے۔ کیا؟ زبان تو تیری ہوگی کلام میرا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ محبت رسول ہر چیز پر غالب ہونی چاہیے۔ محبت رسول ہر چیز پر غالب ہونی چاہیے، حاوی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک چیز پر آپ غور فرمائیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم وہ اپنی پیاری محب چیز دوسروں کو نہیں دیتے۔ دے دیں گے؟ نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ وہ ہمیں عزیز ہے، پیاری ہے، ہم کسی کو نہیں دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا پیارا دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا دے دیا؟ اللہ رب العزت نے پیارا دے دیا۔ میرے عزیز کی پروردگار عالم تمہیں سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی بھیجا، جبکہ بعد دیگر تمام پیغمبران نے انسان کو دنیا میں مبعوث فرماتا رہا۔ آدم کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، پروردگار عالم کے وہ تیرے معلوم نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے سب کو بھیجا ہے، لیکن جو میرے نبی اپنا پیارا تمہاری بارگاہ میں میں نے اپنا پیارا بھی تمہیں دے دیا ہے، جو سب سے مجھے عزیز ہے، جو سب سے مجھے پیارا ہے، میں نے وہ تمہیں دے دیا ہے۔ صحابہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، بخاری شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ کہ کچھ قیامت کا ساز و سامان ہے تیرے پاس؟ کہا یا رسول اللہ صدقات و خیرات بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اعمال صالحہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کیا ہے؟ کہا نہیں صدقات و خیرات ہے، نہیں نماز ہے، نہیں حج ہے، نہیں زکات ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو سوال کرنے والا صحابی رسول ہے۔ کون ہے؟ صحابی ہے۔ تو صحابی کبھی بے نمازی نہیں ہوتے۔ یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں، صحابی کبھی بے نمازی نہیں ہوتے، تاریخ نماز بھی ہوتے، تاریخ صدقات و خیرات بھی ہوتے، ارکان اسلام کے احکام جو اللہ کے احکام ہے اس کے پابند ہوتے ہیں صحابی۔ اس نے نبی کو دیکھا، حالت ایمان سے دنیا سے پردہ کر دیا، وہ صحابی ہے۔ لیکن صحابی رسول اپنے اعمال کو ظاہر نہیں کر رہا ہے، کہتا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نہیں اپنے نماز کا ذکر کر رہا ہے، نہیں تلاوت قرآن کا ذکر کر رہا ہے، نہیں صدقات و خیرات کا
صحابی تیرے بیچ میں میری محبت ہے، محبت رسول ہے، اللہ رب العزت میدان قیامت میں تجھے میرے ساتھ اٹھائے گا۔ قیامت کے دن اللہ پاک تجھے میرے ساتھ اور میری ہی مشابہت میں اللہ رب العزت تجھے اٹھائے گا۔ فمن تشبہ بقوم فہو منہم، فمن تشبہ بقوم فہو منہم، جس کی جس قوم سے مشابہت ہوگی۔ تو اس حدیث کے پاس سے یہ نقطہ بھی ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی نمازی ہے اور شرابی کے کارخانے میں جا کر اس شرابی سے مشابہت کرتا ہے، اس شرابی سے اپنا اٹھنا بیٹھتا رکھتا ہے، تو خدا کی قسم حدیث رسول ہے کہ اس کی نمازیں بیکار ہیں، اس کے نیک اعمال بیکار ہیں، کیونکہ اس کی جو صحبت ہے، اس کی جو مجالس میں بیٹھنا ہے، اس کی جو مشابہت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط انسان شراب ہو، اگر زنا کار آ کر محبت رسول کسی نمازی والے سے آ کر اپنی مشابہت کو قائم کر لے گا، اس کی صحبت کرے گا، تو اللہ رب العزت اس نیک صحبت کے صدقے رب کائنات اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث رسول ہے، ایک یہودی کا واقعہ ہے، ایک یہودی جس کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک بیٹا ہے یہودی کا، اور وہ یہودی اپنے بیٹے کے دل میں بغض و عداوت بغض رسول ڈالتا ہے، اس بیٹے کو کہتا ہے کہ تم نبی کے پاک جو مدینے جس نبی کو مدینے کے لوگ اپنا نبی مانتے ہیں، مدینے کے لوگ جان کر دو ٹکڑے کرنے بڑا مانتے ہیں، کہ تم اس نبی کو اس طرح سے تکلیف پہنچانے کے منصوبے بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس بیٹے کو یہ منصوبہ دے کر گھر سے بھیج دیتا ہے کہ جب تم مدینہ کی گلیوں میں وہ جس کو لوگ اپنا سردار، جس کو لوگ اپنا نبی مانتے ہیں، تو اس طرح سے اس کو تکلیف پہنچانا، تو اس طرح سے اس کو جو ہے اللہ اکبر، اس طرح سے ان کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈال دینا، پتھر ڈال دینا، اس طرح سے اس کو تکلیف پہنچانا۔ اللہ اکبر، اس یہودی کا اکلوتا بیٹا ہے، جاتا ہے مدینے کے بازار میں، جاتا ہے مدینے کی گلیوں میں، میدان میں، وہ بیٹا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب مدینے کے چاند، جب نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس راستے سے ہوتی ہے، میرے اور آپ کے آقا کو دیکھ کر اس کی دل کی بنیاد بدل جاتی ہے، دل میں جو عداوت ہے، دل میں جو بغض رسول ہے، اللہ اکبر، وہ محبت میں بدل جاتی ہے، وہ عشق میں بدل جاتی ہے، وہ عداوت جو ہے دور ہو جاتی ہے، عداوت کی جگہ محبت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے راوی پر کہ وہ شخص جو ہے جب گھر میں لوٹتا ہے اور آ کر مزید عشق ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، بیٹا والد کہتا ہے اے میرے بیٹے تجھے ہو کیا گیا ہے، لیکن اللہ اکبر، اکلوتا بیٹا ہے۔ اس وقت کے یہودیوں کا یہ نظام تھا کہ جس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے، جو نبی کا نام لیوا ہو جائے، جس کے لب پر نبی کا نام آ جائے، اس کو کیا ہے اس کا قطع تعلق کیا جاتا تھا، اس کو برادری سے نکال دیا جاتا تھا، اس کو جو ہے اپنے کنبہ برادری میں نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اس کے بیٹے کے دل میں محبت رسول پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، وہ شخص جو ہے اس یہودی کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، مریض عشق ہو جاتا ہے، روزانہ دیکھتا ہے کہ بیٹا کمزور ہو رہا ہے، بیٹا بیمار ہو رہا ہے، آخر بیماری کی وجہ کیا ہے، آخر کمزوری کی وجہ کیا ہے۔ ایک دن والد اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹے جب کا میں نے تجھے مدینے کی گلیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر تکلیف پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، اس کے بعد جو ہے تو بیمار ہوتا جا رہا ہے، اللہ اکبر تو کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، وہ بیٹا کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے میرے دل میں کوئی چیز نہیں ہے، ارے تو مجھے کس کو تکلیف پہنچانے کے لیے بھیج رہا تھا، وہ تکلیف نہیں، وہ عداوت محبت میں بدل چکی ہے۔ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میری دل کی دنیا بدل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مائع اللہ ایسا حسین و جمیل نہیں چل سکتی۔ میرے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر،
وہ بیٹا جب باتیں کر بیمار ہوتا جاتا ہے، اللہ اکبر، جب بیٹے کا نذرانہ عالم آتا ہے، بیٹے کے پاس کا باپ آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے میرے بیٹے تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو بتا اگر تیری کوئی آخری تمنا ہے، اگر تیری کوئی آخری آرزو ہے میں پوری کروں گا۔ اللہ اکبر، اس بیٹے کے باپ کی جب وہ بیٹا بات سنتا ہے اپنے والد کی اور کہتا ہے ابو میں مانتا ہوں کہ آپ میری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن سنو اس نبی کی محبت میرے دل میں پیدا ہو چکی ہے، جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں جاتا ہوں تب تک میں شفایاب نہیں ہو سکتا، تب تک میری روح بھی نہیں نکل سکتی ہے۔ تو وہاں سے کسی شاعر نے کیا خوب پکار کے کہا کہ حقیقت میں تو کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، تو نبی پاک چاہتے تھے میرا عاشق میرے در پہ آ جائے۔ اللہ اکبر، وہ عاشق رسول وہ یہودی نہیں صحابی بن کے دنیا سے چلا جاتا ہے، نبیوں کا امام اس کا جنازہ کر رہا ہے، نبیوں کا امام المرسلین اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر بات از کر کے رسول حضرت ارشاد ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ اسلام فرماتے رہے، جن کے حق میں لکھا تھا اسلام دارے اسلام میں آ کے ابو جہل بدبخت کے جیسے نہیں آئے، تو اس نبی صلی اللہ علیہ تو خاتم النبیین ہے، لیکن یہ اب منصوبہ بڑھنا کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے سپرد اس کو کیا۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، گویا یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو ہے ایک سے ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی شکل میں دین کی خدمت کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے سر انجام دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف آپ مدرسے میں حفاظ قرآن کو دیکھتے ہیں، ایک طرف مدرسے میں آپ عالم دین کو فارغ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ نبیوں کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ذمہ داری عطا فرما کر رب کائنات نے ارشاد فرما دیا، ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو ظاہر ہوئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی اور برائی سے منع کرتی ہو، بہترین امت ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے لفظ سے ہمیں نوازا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کو نماز پڑھنے کا عادی بنا، جتنے بھی مدارس اسلامیہ کر رہے ہیں مولا کریم